علم اجمالی کے مورد میں اگر دونوں قسم کے حکم کو دونوں قسم کے حکم سے مراد علم اجمالی کی اطراف ہیں، ان دونوں اطراف کے التزام قلبی کو ساکت قرار دیا جائے تو ان کو ساکت قرار دینے سے اس مقام پہ ایک اشکال ہے، اور وہ اشکال ہے تخلف المعلول عن العلت کا۔ وعلیکم السلام۔ مورد کیا ہے؟ علم اجمالی کا۔ مثال اس کی پہلے ذہن نشین کر لیں۔ نماز جمعہ کے بارے میں مکلف کو اجمالاً علم ہے کہ یا یہ واجب ہے یا یہ حرام ہے، لیکن مشخص کر کے اسے پتہ نہیں ہے کہ ان دو میں سے واقعی حکم نماز جمعہ کا کیا ہے۔ اچھا، تو اب آپ کے نزدیک قلبی التزام کے لیے تشخیص اور تخصیص شرط ہے، ضروری ہے کہ آپ اس حکم کو مشخص کریں جس حکم کے اوپر التزام قلبی دینا ہے، اور حکم مشخص کر نہیں سکتے ہو اجمال کی وجہ سے، تو جب مشخص نہیں کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں التزام قلبی ممکن نہیں رہے گا۔ جب التزام قلبی ممکن نہیں رہے گا تو التزام قلبی دونوں حکموں کا ساکت ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، دونوں حکم یعنی وجوب کا بھی التزام قلبی ساکت ہے، حرمت کا بھی التزام قلبی ساکت ہے، اور جس وقت آپ نے التزام قلبی کو ساکت قرار دیا تو یہاں پر اشکال سر اٹھائے گا۔ کیا؟ اشکال کا نام ہے تخلف المعلول عن العلت۔ بھئی وہ کیسے بھئی؟ کہتے سنیے، علم اجمالی کہتا ہے کہ یہاں تکلیف موجود ہے، کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے؟ ٹھیک، جب تکلیف موجود ہے تو اس تکلیف کا لازمہ ہے وجوب الالتزام القلبی۔ جب تکلیف موجود ہے تو اس کا التزام قلبی کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تکلیف کیا ہے؟ موجود، اس کے موجود ہونے کا کس نے بتایا ہے؟ علم اجمالی نے۔ احسنت، تو علم اجمالی کاشف ہے تکلیف کے وجود سے۔ اچھا، اور اس تکلیف کا عقلی لازمہ کیا ہے؟ وجوب الالتزام القلبی۔ عقل کہتی ہے کہ اس تکلیف کا التزام قلبی مکلف پہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وجوب الالتزام القلبی کیا ہو گیا؟ لازم، کس کے لیے؟ اس تکلیف کے لیے جس کے وجود کو کشف کیا ہے علم اجمالی نے۔ اچھا، تو تکلیف کا وجود ہو گیا ملزوم، وجوب الالتزام قلبی ہو گیا اس کا لازم۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کس کو ساکت قرار دے دیا ہے؟ تکلیف کو،
یا اس کے التزام قلبی کو؟ ٹھیک ہے، تم نے ساکت کس کو قرار دیا بھائی؟ التزام قلبی کو ساکت قرار دیا ہے، لیکن التزام قلبی تو لازم ہے، اس کا جو ملزوم ہے وہ تو اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ ملزوم ہوتا ہے علت کس کی؟ اپنے لازم کی۔ ملزوم اور لازم کو تم نے کیا کر دیا ہے؟ ساکت کر دیا ہے، اور اس کی علت موجود ہے۔ جب ساکت کریں گے تو تخلف کر جائے گا معلول اپنی علت۔ ایک ایک پوائنٹ کو فوکس کرو، ان کو جتنا میں دہراؤں گا اتنی بحث خراب ہوگی۔ یہ تجربہ ہے ہمارا، دقیق ابحاث میں تکرار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو آپ جو ہے وہ دھیان دیں اور اس کو ذہن نشین کریں، نقش کر لیں، تو میں اگلی بات کہوں گا۔ کلیئر ہے؟ شاہ جی آپ بعد میں آئے ہیں، مطمئن ہے اس بات پہ؟ تصویر ذہن میں آ گئی؟ کس بات کی تصویر؟ تخلف المعلول عن العلت، اس اشکال کی۔ اچھا، التزام قلبی ہے اس کا لازمہ، تکلیف کا وجود ہے ملزوم۔ تکلیف کے وجود کو کشف کیا ہے علم اجمالی نے۔ علم اجمالی ہے تو پھر تکلیف موجود ہے، اور وہی تکلیف جب ملزوم ہے تو ملزوم ہوتا ہے علت اپنے لازم کے لیے۔ تم نے کس کو گرایا ہے؟ ساکت کیا ہے اس کے لازم کو۔ لازم تھا معلول، اس کو گرانا، اس کو گرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ معلول کو تم نے ہٹا دیا ہے۔ معلول کو تو علت کے ہوتے ہوئے معلول کو ہٹا دیا جائے، اسے کہتے ہیں تخلف المعلول عن العلت۔ نار موجود ہو، حرارت کو ہٹا دیا جائے، حرارت اس کا لازم ہے، لازم معلول ہوتا ہے اپنے ملزوم کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہو گئی بات؟ اس مورد میں اب ہم نے التزام قلبی موجود نہیں ہے۔ اب اشکال اپنی جگہ پر رہ جائے، اس اشکال کو سائڈ پہ کر کے رکھ دیں۔ اچھا، اس مورد میں قطع نظر اس اشکال کے الزام قلبی کے بارے میں تم نے کیا فیصلہ دیا ہے؟ کہ ساکت ہے، مطلب یہ کہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آؤ التزام قلبی کے بارے میں۔ مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ یہ التزام قلبی جس مورد میں موجود ہو، اس مورد میں اصول عملیہ کے جریان سے مانع ہوتا ہے۔ مشہور علماء کا نظریہ کیا ہے بھائی؟ التزام قلبی جس مورد میں موجود ہو، اس مورد میں یہ کیا کرتا ہے؟ اصول عملیہ کو جاری کرنے سے مانع ہوتا ہے۔ اصول عملیہ کے جریان کے علماء نے کچھ 4-5 موانع بیان کیے ہیں کہ ان موانع میں سے کوئی معنی وہاں موجود ہو تو اس مورد میں آپ اصول عملیہ کو جاری نہیں کر سکتے۔ ان موانع میں سے ایک معنی التزام قلبی بھی ہے۔ تو جہاں التزام قلبی موجود ہو وہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ ساکت۔ ٹھیک ہے، اشکال سائڈ پہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی ہم نے اس التزام قلبی کو ساکت قرار دیا ہے کہ وہ التزام قلبی ساکت ہے، یعنی التزام قلبی واجب۔ جب ساکت ہے تو التزام قلبی ادھر موجود نہیں ہے، جب موجود نہیں ہے تو یہ تو معنی تھا، یعنی معنی مفقود ہو گیا ہے۔ جب معنی مفقود ہے تو پھر اس مورد میں اصول عملیہ جاری ہو سکتے ہیں۔ طے ہو گئی بات؟ اچھا جی، لے آئے ہیں جی اصول عملیہ کو۔ اصول عملیہ ہم جاری کرتے ہیں کس میں؟ علم اجمالی کے اطراف میں۔
اصول عملیہ کے ذریعے ہم جو ہے وہ پتہ کریں گے کہ جمعے پر آپ کون سا حکم آئے گا، وجوب کا آئے گا، حرمت کا آئے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آئے گا، کوئی اور آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ اب جمعے کو کوئی حکم تو دینا ہے نا. اچھا کہاں سے لے کے دیں گے؟ اصول عملیہ سے. اصول عملیہ جاری کیا ہم نے اس مقام پہ، انہوں نے آ کے دینا ہے حکم نماز جمعہ کا. اب انہی دو اطراف میں سے کسی ایک کو دے، ان کے علاوہ کوئی تیسرا دے، یہ مہم نہیں ہے، مگر یہ کہ حکم جو ہے وہ اصول عملیہ سے آئے گا، اور جو آئے گا حکم اسی کے مطابق مکلف نے اس جمعے کے عمل پہ التزام دینا ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اصول عملیہ کو جب آپ یہاں جاری کرنا چاہتے ہو، معنی تو ٹھیک ہے ابھی موجود نہیں ہے، تو جو ہے یہ مشہور علماء کے نزدیک معنی ہے، مصنف کے نزدیک معنی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے والی دو لائنوں میں وہ کلیئر کر چکا ہے کہ جس مورد میں التزام قلبی موجود ہو وہ معنی نہیں ہوگا اصول عملیہ کے جریان سے. یہ مطلب میں نے چھوڑ دیا چونکہ یہ کل کے درس کا حصہ تھا، اس لیے بات کا آغاز میں نے کہاں سے کیا ہے؟ مشہور کے مبنے سے. مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ التزام قلبی موجود ہو بھی تو بھی اس کو وہ معنی نہیں مانتا ہے. التزام قلبی وہ کہتا ہے ایک التزام قلبی تفصیلی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے علم تفصیلی کے مورد میں. ایک التزام قلبی اجمالی ہوتا ہے. جو التزام قلبی اجمالی ہے یہ معنی نہیں ہے، جو التزام قلبی تفصیلی ہے وہ معنی ہے. مشہور علماء کیا کہتے ہیں؟ التزام قلبی معنی ہے، چاہے اجمالی ہے چاہے تفصیلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو مصنف علم اجمالی کے مورد میں جو التزام قلبی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اجمالی، وہ موجود بھی ہو تو اس کو معنی نہیں مانتا. لیکن یہ صورت ہے کل کے درس کی. آج ہم دوسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ جس میں التزام قلبی ساکت ہے، خود موجود ہی نہیں ہے، اور جب ہوتے ہوئے وہ معنی نہیں ہے تو جب ساکت ہو پھر درجہ اولا معنی نہیں ہے، چونکہ وہ ہے ہی نہیں. موجود ہوتے ہی بھی وہ معنی نہیں بن سکتا، تو جب موجود ہی نہیں ہے تو اس کے معنی ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. لہذا اس مورد میں اب ہم کیا جاری کریں گے؟ اصول عملیہ. جب اصول عملیہ جاری کریں گے تو اب یہاں سوال ہے کہ اصول عملیہ آپ جاری کرنے لگے ہو، اس مورد میں وہ اشکال تخلف المعلول نہیں للواتا علت والا، وہ ان اصول کے جریان سے رفع ہو جائے گا یا رفع نہیں ہوگا؟ تو جو ہے جگر کا خون لگتا ہے. وہ اشکال تخلف المعلول والا قبل قلیل ہم نے بنا کے ادھر سائڈ پر رکھا ہوا ہے. وہ اشکال ان کے جریان سے اصول عملیہ کو جب اس مورد میں جاری کریں گے تو ان کے جاری ہونے سے وہ اشکال مکلف پر جو پڑا ہوا ہے عدم التزام کا، وہ اشکال رفع ہو جائے گا. تخلف المعلول عن العلت کو عدم التزام کہتے ہیں. معلول تخلف کر گیا مطلب یہ کہ اس نے التزام نہیں کیا ہے، جبکہ تکلیف پڑی ہوئی ہے، وہ تقاضا کرتے ہے کہ التزام کرنا چاہیے. تو لفظوں کے پھر سے آگے پیچھے نہ ہو جائیں. اس تخلف المعلول عن العلت کا دوسرا نام کیا ہے؟ مکلف کا تکلیف کے ہوتے ہوئے اس کا التزام نہ کرنا. اور تکلیف موجود ہو اور پھر مکلف اس کا الزام نہ کرے، غلط ہے. وہ جو مکلف کے اوپر اشکال پڑا ہوا ہے کہ بھئی تکلیف پڑی ہے اور اس کے ہوتے ہوئے تو نے اس کا التزام نہیں کیا ہے، اور اصطلاحی نام ہم نے اس کا دیا ہے تخلف المعلول کا، وہ اشکال اس جریان پر تو وہ جریان سے رفع تو ہو جائے گا نا. شیخ الانصاری صاحب کہتے ہیں جی رفع ہو جائے گا. کون بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی رفع ہو جائے گا. وہ بیان ذالک، اب وہ تصویر دیں گے شیخ الانصاری صاحب کس کی؟ اس اشکال کو رفع کرنے کی. سٹیپ بن رہے ہیں نا گفتگو میں؟ جی فرمائیے. وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جو اصول عملیہ ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس ایک ہے علم اجمالی، وہ ہے کاشف کس سے؟ تکلیف کے وجود سے. اور اس تکلیف کے وجود پر ایک ہے لازم، وہ کیا ہے؟ وجوب التزام. چونکہ تکلیف موجود ہو تو اس کا التزام کرنا چاہیے. اس کا لازم کیا ہے؟ وجوب التزام. ٹھیک ہے نا؟
تو آپ نے اس وجوب التزام کو کر دیا ساکت. جیسے یہ ساکت ہو گیا تو لازم یہ آ گیا کہ تکلیف موجود ہے، مکلف اس کا التزام نہیں کر رہا ہے. ٹھیک. کہتا ہے یہ جو اصول ہے نا، یہ آ کے اس تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں جو آپ نے ملزوم کی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، جس کو تم نے اس وجوب التزام کے لیے علت قرار دیا ہوا ہے. تو جو ہے اصول کیا ہوتے ہیں؟ رافع. کس کے لیے؟ اس تکلیف کے لیے جس کا لازمہ ہے التزام. ٹھیک ہے. جب یہ ہے رافع تو اصول جاری ہو کے کیا کریں گے؟ تکلیف کو رفع کر دیں گے. جب تکلیف رفع ہو جائے گی تو تکلیف یہی اس کا وجود علت تھا، علت رفع ہو گئی ہے. جب علت رفع ہو گئی ہے معلول بھی اس کے ساتھ رفع ہو جائے گا. تو اب مکلف پہ التزام اشکال تب آتا ہے جب یہ تکلیف موجود ہو اور پھر اس کا التزام نہ کرے. یہ آ کے جب تکلیف کو ہی رفع کر دیں گے تو اب تکلیف موجود نہیں رہے گی. جب موجود ہی نہیں رہے گی تو اب اس کا التزام نہ کرنے کا اشکال نہیں آئے گا. ناشتہ منگواؤں؟ توجہ دو یار، مہربانی. قانون ہو پھر اس کی پابندی نہ کریں تو قانون توڑنے کا الزام آتا ہے نا. یہ آ کے خود اس قانون کو ہی اٹھا دیں گے، اس علت کو، اس ملزوم کو اٹھا دیں گے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ رافع. یہ تکلیف کو رفع کر دیتے ہیں. جب تکلیف وہاں سے اٹھ جائے گی تو مکلف پر جو اشکال ہے، معذور ہے، کیا بھئی تکلیف ہے اور تو اس کا التزام نہیں کر رہا ہے، تو نے اس کے التزام کو ساکت کیا ہوا ہے اپنے اوپر ہیں. تو اپنے اوپر ساکت کرنے کا الزام اس صورت میں آتا ہے جب وہاں تکلیف موجود ہو. جب تکلیف ہی وہاں سے اٹھا دی جائے تو وہاں تکلیف جو ہے کالعدم ہو جائے گی، معدوم ہو جائے گی. جب معدوم ہو جائے گی تو معدوم ہونے کے بعد اب اس کے اوپر جو اشکال ہے کہ تو نے اوپر تکلیف کو ساکت کیا ہوا ہے، یہ اشکال نہیں رہے گا، کیونکہ اشکال بنتا ہے اس کے موجود ہونے کی صورت میں. انہوں نے آ کے اس کو رفع کر دیا ہے، تکلیف وہاں سے معدوم کر دی ہے. ٹھیک ہے بھائی. شیخ الانصاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اصول کا جریان رافع ہے. کس کے لیے؟ تکلیف کے لیے. اور وہ تکلیف جو ہے میں اس کو علت کا نام دے رہا ہوں، ویسے جو شراح ہیں انہوں نے اس کو موضوع کا نام دیا ہے کہ وہ تکلیف جو ہے وہ اس کا وجود موضوع بنے گا. کس کے لیے موضوع بنے گا؟ وجوب التزام قلبی کے لیے. جب موضوع اٹھ جائے گا تو اس موضوع کا حکم بھی موضوع ہو اور حکم کی پابندی نہ کی جائے اس موضوع پر جو حکم ہے تو اشکال آتا ہے. جب موضوع ہی اٹھ جائے گا تو اب اس موضوع کے حکم کی پابندی نہیں کریں گے تو پابندی نہ کرنے سے کوئی اشکال نہیں آتا. جو قانون نہ ہو اس کے توڑنا جرم نہیں ہوتا، جرم اس قانون کا توڑنا ہوتا ہے جو قانون وجود رکھتا ہو. انصاری صاحب نے بہترین ریپیئرنگ دی ہے نا. ٹھیک ہے. تو لہذا وہ اشکال جو التزام کے تساقط پہ مرتب ہوتا ہے اس اشکال کو آپ عدم التزام کا نام دیں، تخلف المعلول کا نام دیں، وہ اشکال رفع ہو جاتا ہے اصول کے جریان سے. جب رفع ہو جاتا ہے تو اس اشکال کا رفع ہونا موقوف ہے اصول کے جریان پہ. ٹھیک ہے حسن رضا؟ اس اشکال کا رفع ہونا کس پہ موقوف ہو گیا؟ اصول کے جریان پہ. اصول کے جریان پہ. تصویر کلیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی. کون مرتب موقوف ہو رہا ہے؟ اشکال کا رفع ہونا. کس پہ؟ اصول کے جریان پہ. دور کی ایک لائن مکمل ہو گئی ہے. ابھی چونکہ دور بھی بیان کرنا ہے نا. دور کلاس میں نے اس لیے نہیں بولا ہے چونکہ وہ طالب علم تشویش میں آ جاتے ہیں. دور چیز ہی ایسی ہے، دور میں ڈال دیتی ہے. انسان کا فہم اور فکر جو ہے وہ گردش میں آ جاتا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ایک جو ہے اس کا حصہ بنا کے رکھ دیا ہے.
یہ شیخ انصاری کی اس جو اس نے دی ہے ریپیئرنگ دی ہے اس پہ دور لازم آ رہا ہے. ابھی دور مصنف بنائے گا، مصنف دور کا دوسرا حصہ لائے گا نا. زنجیر کی دوسری حصہ دیکھیں نا، ہلکا ہوتا ہے نا زنجیر کا، تو ابھی شیخ انصاری صاحب نے اتنا حصہ دیا ہے. دوسرا مصنف جوڑے گا دور بن جائے گا. دوسرا بھی میں نے نہیں دیا ہے. یعنی یہ سمجھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، جیسے کڑی ہوتی ہے نا، گول دائرہ ہوتا ہے، دور کی یہی شکل ہوتی ہے نا. تو اب اس کو اب کاٹ کے دو حصے کر دیں تو وہ اس طرح کی ایک ڈیزائن بنے گی. ٹھیک ہے نا. تو اتنا حصہ دیا ہے شیخ الانصاری نے. دوسرا حصہ مصنف دے گا اسی کے ساتھ جوڑ کے، وہ جوڑیں گے دور بنے گا. تو دور کا دوسرا حصہ مصنف نے دینا ہے، انصاری صاحب نے اس کا ایک حصہ دینا ہے. دوسرا حصہ بھی انصاری صاحب دیں تو خود دور بنا کے خود اس کا اعتراف کون کرتا ہے کہ یار دور بھی ہے، میں اس کو قائل بھی ہوں. ان کا نظریہ یہی ہے کہ بھائی اصول کے جریان سے عدم التزام اور تخلف المعلول کا جو مکلف کے اوپر اشکال آتا ہے، ان کے جریان سے وہ اشکال ختم ہو جاتا ہے. اور اس کی تفصیل یہی ہے کہ بھئی یہ رافع ہیں اس موضوع کے لیے جس موضوع کے ہوتے ہوئے مکلف پر اس کا حکم ساقط کیا جائے تو الزام آ جاتا ہے کہ بھئی موضوع موجود ہے، تکلیف موجود ہے اور یہ اس کا التزام نہیں کر رہا. تو اصول عملیہ کو اس نے رافع کا درجہ دے کے اس اشکال کو رفع کر دیا ہے. تو اشکال کا رفع ہونا موقوف ہو گیا ہے اصول کے جریان پہ. یہ بات مکمل ہے تو پھر اگلی بات کہوں. اجازت ہے اس نے؟ جی پکی گال ہے. سید مجتبیٰ جتنا ہم حساب بحث کا دے چکے ہیں ذہن نشین ہو گیا ہے. اچھا، اب آ گئے مصنف. مخاطب ہیں وہ شیخ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے. قبلہ ذرا ہماری ایک گزارش ہے، یہ تو بتائیے کہ اصول عملیہ کے جریان کی شرائط کیا ہیں؟ شرائط بیان کریں. اور جو شرائط ہوتی ہیں وہ موقوف علیہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. شرائط کیا ہوتی ہیں؟ موقوف علیہ ہوتی ہیں. اب کیا کریں جی؟ اصول کے جریان کی شرائط بیان کریں. انہوں نے جی ان کے جاری ہونے کی شرائط بیان کی ہے. من جملہ شرائط میں سے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ جب اصول جاری کرو تو اصول کے جاری ہونے سے پہلے وہ مقام جہاں پہ جاری کرنا ہے اصول کو، اس مقام پہ توجہ فرمائیے، اس مقام پہ اس تکلیف واقعی کا جو عدم التزام ہے وہ صحیح ہو. ٹھیک ہے. اگر اس کا عدم التزام صحیح نہ ہو پھر اس کا مطلب ہے التزام صحیح ہے، کیونکہ تکلیف کا ایک التزام ہے، ایک اس کا عدم التزام ہے. التزام صحیح ہو تو پھر یہ جاری نہیں ہو سکتے. یہ کب جاری ہوں گے؟ اس کے عدم التزام کی صورت میں. اور وہ عدم التزام صحیح ہوگا تو یہ جاری ہوں گے، اور اگر عدم التزام غلط ہوگا تو اس کا مطلب ہے پھر التزام صحیح ہے. تو جو ہے تھوڑا جو ہے وہ بحث التزام اور دیکھو التزام صحیح ہو تو پھر عدم التزام غلط ہوتا ہے، عدم التزام صحیح ہو تو پھر التزام غلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہے التزام، ایک ہے عدم التزام. تکلیف کا التزام صحیح ہے تو پھر عدم التزام غلط ہے، عدم التزام صحیح ہے پھر التزام غلط ہے. ٹھیک ہے نا. التزام ہو صحیح تو پھر اصول عملیہ وہاں جاری نہیں ہو سکتے. جو التزام صحیح ہے اسی کا التزام کر. وہ تکلیف واقعی ہے جس کا التزام صحیح ہے اور یہ جاری کر رہا ہے، یہ تو آپ کو تکلیف ظاہری دیں گے. ٹھیک ہے نا. جب تکلیف واقعی کا التزام صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس تکلیف ظاہری کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے. تو اس مورد میں آپ جہاں التزام صحیح ہو، حکم واقعی کا التزام صحیح ہو،
وہاں آپ اصول کو جاری نہیں کر سکتے. ان کو کب جاری کریں گے؟ جب تکلیف واقعی اور حکم واقعی کا التزام صحیح نہ ہو. جب التزام صحیح نہیں ہوگا تو پھر کیا صحیح ہو جائے گا؟ عدم التزام صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور عدم التزام اس وقت صحیح ہوتا ہے جب عدم التزام پہ اشکال نہ ہو. ٹھیک ہے حسن رضا؟ عدم التزام کب صحیح ہوتا ہے؟ جب اس پہ اشکال نہ ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اصول کا جریان موقوف ہے عدم التزام پر اشکال نہ ہونے پر. ٹھیک ہے؟ کس پر موقوف ہے ان کا جریان؟ عدم التزام پہ اشکال نہ ہونے پہ. عدم التزام پہ محظور مرتب نہ ہونے پہ ان کا جریان موقوف ہے. یہ اس ان کے جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ عدم التزام پہ کوئی اشکال نہ ہو. ٹھیک؟ اگر عدم التزام پہ کوئی اشکال آ جاتا ہے تو اشکال کی وجہ سے عدم التزام غلط ہو جائے گا. عدم التزام غلط ہونے کی صورت میں التزام صحیح ہو جائے گا. التزام صحیح ہونے کی صورت میں یہ جاری نہیں ہو سکے. ٹھیک پڑھیں ہم؟ تو شرط کیا ہے ان کے جریان کی؟ عدم التزام پر. کس کے عدم التزام پر؟ تکلیف واقعی حکم واقعی کے عدم التزام پر، یعنی اس کا التزام نہ کرنا صحیح ہو. اس کے التزام نہ کرنے سے کوئی اشکال وارد نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے؟ تکلیف واقعی کے التزام نہ کرنے سے کوئی اشکال وارد نہ ہوتا ہوا ہو تو جا کے یہ جاری ہوں گے. اور اگر اس کے التزام نہ کرنے سے اشکال وارد ہوتا ہے تو التزام نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ التزام کریں گے. جب اس کا التزام کریں گے تو یہ جاری نہیں ہو سکے گا. ٹھیک؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ان کا جریان موقوف ہے کس پہ؟ عدم ترتب الاشکال علی عدم الالتزام. ٹھیک ہے؟ عدم التزام کے اوپر اشکال کے وارد نہ ہونے پہ موقوف ہے. کون؟ ان کا جریان. ٹھیک ہے؟ نتیجہ یہ نکلا. یہ اب دوسرا حصہ ہو گیا مصنف کی طرف سے. پہلا حصہ پہلے بیان کر چکا ہوں. پہلا حصہ من قبل شیخ الانصاری رحمۃ اللہ. دوسرا حصہ من قبل المصنف. یہ جو مصنف دے رہے ہیں دوسرا حصہ، اس میں یہ کہہ سکتے ہیں اصول عملیہ جاری ہونے کے لیے علم اجمالی نہ ہونا شرط ہے، کیونکہ ہماری موضوع علم اجمالی میں ہے. تو یہ دوسرا حصہ ہم کیسے، کیونکہ جہاں علم اجمالی ہو وہاں اصول عملیہ جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان میں سے ایک واجب ہے یا حرام ہے، تو وہاں پر اصول عملیہ جاری نہیں قریب نہیں. تو اس کا علم کڑی یہ نہیں ہو سکتا. علم اجمالی کو اگر کہہ دیا جائے کہ علم ان کے جریان کے لیے ضروری ہے کہ وہاں علم اجمالی نہ ہو، اس کا مطلب ہے علم اجمالی کا وجود ان کے جریان سے مانع ہو گیا ہے، کیونکہ نہ ہونے کی صورت میں جاری ہوں گے. تو ہونے کی صورت میں جاری نہیں ہوں گے تو اس کا ہونا اس کے لیے مانع بن جائے گا. پھر نہ علم اجمالی کا وجود مانع نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ علم اجمالی کا وجود مانع نہیں ہے. ان کے جریان سے معنی ہے اس اشکال کا وجود جو اشکال مرتب ہوتا ہے عدم التزام پر. اس اشکال کا وجود ان کے جریان سے معنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس اشکال کا وجود معنی ہے. وہ اشکال نہیں ہوگا تو یہ جاری ہوں گے، وہ اشکال ہوگا تو یہ جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے اشکال کا وجود ان کے جریان سے معنی ہے. ٹھیک؟ تو جریان کی شرط کیا ہے بھائی؟ عدم اشکال کا نہ ہونا. تو اشکال کا نہ ہونا موقوف ہے ان کے جریان پہ، یعنی اشکال کا نہ ہونا موقوف ہے ان کے جریان پہ، اور ان کا جریان موقوف ہے اشکال کے نہ ہونے پہ، کیونکہ اسی اشکال کو تو ان کے جریان سے ہم نے رفع کیا تھا نا. جب اسی اشکال کو ان کے جریان سے ہم نے رفع کیا تھا تو اس اشکال کا نہ ہونا رفع ہونا یعنی نہ ہونا موقوف ہو گیا ان کے جریان پہ. اور جب ان کے جریان کی ہم نے شرائط پوچھی تو وہ اشکال پھر سامنے آ گیا. ابھی وہ اشکال نہ ہو تو یہ جاری ہوں گے، تو اس کا نہ ہونا موقوف، پھر اس کا جریان موقوف ہو گیا اسی اشکال کے
نہ ہونے پہ صحیح دور ہے بھائی، ٹھیک ہے. لہذا مصنف نے یہ نہیں کہا کہ اس مورد میں اصول عملیہ جاری نہیں ہوں گے، وہ کہتا ہے کہ جاری ہوں گے، مگر جاری ہونے کے بعد اگلی بات جو تم کہہ رہے ہو کہ جاری ہو کے اس اشکال کو بھی رفع کر دیں گے، جو اشکال جو ہے وہ التزام کے ساقط ہونے پر وارد ہوتا ہے مکلف کے اوپر، اس اشکال کو رفع نہیں کریں گے، وہ اشکال اپنی جگہ پہ رہ جائے گا. اگر آپ رفع کریں گے تو دور آ جائے گا. وَمِنْ هُنَا قَدْ انْقَضَى، یہ جو ہم پیچھے تفصیل دے چکے ہیں علم اجمالی کے حوالے سے، کہ جب علم اجمالی کسی حکم کو بیان کرتا ہے تو اس حکم کا التزام قلبی ممکن ہے اس مورد میں جہاں اس اجمالی معرفت کو کافی قرار دیا جائے التزام کے لیے، اور التزام قلبی ساکت ہوگا اور ممکن نہیں ہوگا اس مورد میں جس مورد میں آپ علم اجمالی اور معرفت اجمالی کو کافی قرار نہ دیں. ٹھیک ہے، تو ایک مورد میں التزام قلبی ساکت ہے، ایک مورد میں التزام قلبی ساکت نہیں ہے. اچھا، اور اس کی تفصیل پہلے بیان ہو چکی ہے، کس مورد میں التزام قلبی ساکت ہے، کس مورد میں التزام قلبی ساکت نہیں ہے، اور اس کے ساکت ہونے یا ساکت نہ ہونے کی وہاں وجہ ہے، وہ ساری بیان ہو چکی ہے. تو ان دو مورد کے بیان سے من ہونا، یعنی ان دو مورد کے بیان سے قد انقضى واضح ہو گیا کیا، انہ لا یکون من قبل لزوم الالتزام، جس مورد میں التزام قلبی موجود ہے اس مورد میں اس التزام قلبی کا وجود مانع نہیں ہے ان اجراء الاصول، اس مورد میں اصول عملیہ کے جاری کرنے سے فی اطراف العلم الاجمالی. ٹھیک ہے، مد مقابل مصنف کیا آ گئے مشہور، جو کہتے ہیں کہ بھئی علم اجمالی کیا ہے، سوری التزام قلبی جہاں واجب ہے، جہاں یہ موجود ہے وہاں یہ مانع ہوگا. مصنف کہتا ہے کہ بھئی مانع نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے فرق دے دیا ہے التزام قلبی تفصیلی کا اور التزام قلبی اجمالی کا. تفصیلی کو معنی مانتا ہے، اجمالی کو معنی نہیں مانتا ہے. لو کانت جاریتان، اگر وہ اس مورد میں جاری ہو سکتی ہیں، معقت نظر آن ہو اس التزام قلبی والے معنی کے علاوہ، اس معنی سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر دیگر معنیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جاری ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ معنی وہاں پر معنی نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ یہ معنی ہے، میری نظر میں یہ معنی نہیں. ٹھیک ہے، کما لا یدفع بها، اب آ گیا وہ مورد جس مورد میں التزام قلبی خود ساکت ہے. جب موجود ہے تو معنی نہیں ہے، جہاں ساکت ہے وہاں بدر جاؤ ان کے جریان سے معنی نہیں ہے. تو جہاں پھر یہ ساکت ہے اس مورد میں جب یہ بدرجہ اولا ان کے جریان سے معنی نہیں ہے تو وہاں یہ جاری ہوں گے. جب جاری ہوں گے تو لا یدفع بها یعنی اصول کے جریان سے رفع نہیں ہو جائے گا اشکال، محظور اشکال. کون سا اشکال؟ عدم الالتزام بالتکلیف، وہ تکلیف جو علم اجمالی نے جس کے وجود کو کشف کیا تھا، اس تکلیف کے عدم التزام کا جو اشکال آ رہا ہے اس مورد میں. کس مورد میں؟ جس مورد میں ہم نے اس عدم التزام کو ساکت کیا ہوا ہے. تو اس کے ساکت کرنے سے جو عدم التزام کا مکلف کے اوپر اشکال ہے وہ اشکال رفع نہیں ہوگا بہا اصول کے جریان سے. ٹھیک ہے، بل تکلیف، وہ تکلیف کہ جس کے وجود سے علم اجمالی نے جس کو کشف کیا ہے، وہ تکلیف اس تکلیف کے عدم التزام کا جو اشکال ہے وہ اس اصول کے جریان سے وہ اشکال رفع نہیں ہوگا. یہی کچھ ہے، آگے ہے کچھ عبارت اس میں معذوف ہے، اس میں جو جہاں جیسے اس میں موجود ہے وہ نسخہ دے دو تاکہ میں عبارت مکمل کر دوں. واقعا نسخے جو ہیں وہاں اگلی عبارت بعض نسخوں میں ہے بعض میں نہیں ہے.
تو جن میں ہے وہاں سے استفادہ کر لیا جائے، کیونکہ چلو ٹھیک ہے دیکھ لو. بال التزام بے خلاف ہی. میں اب دیکھیں اشکال بیان کا ہو چکا ہے، آگے جو مصنف کی عبارت محذوف ہے صرف میں نے وہ عبارت سمجھانی ہے، آپ کے نسخوں میں نہیں ہے تو میں وہ عبارت پڑھ دیتا ہوں، آپ قلم کے ذریعے اس عبارت کا اضافہ کر لیں، اضافہ دینے کے بعد پھر میں اس عبارت کی تشریح دوں گا. جی. کما لا یدفع بها محظور عدم الالتزام به بل الالتزام بخلافه لو قیل المحظور فیہ حینئذ الا على وجہ دائر. ریپیٹ کروں پھر سن لو. بل الالتزام بخلافہ لو قیل المحظور فیہ حینئذ الا علی وجہ دائر. ہاں جی، فکرہ مکمل ہو گئے. میں اب اس کی تشریح دینے لگا ہوں. مصنف کہتا ہے جو تخلف المعلول عن العلت کا اشکال ہے یہ ان دونوں کو ساکت کرنے کی صورت میں بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جو دوسری صورت ہے تخیر والی صورت کا کے درس میں بیان ہو چکی ہے، جس میں آپ کسی ایک طرف کا التزام کر دیتے ہیں اور دوسری کے التزام کو ساکت کر دیتے ہیں. یہ تخلف المعلول کا اشکال اس دوسری صورت پہ بھی آتا ہے. اب جو دوست کل نہیں تھے چلو میں ان کی سہولت کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں. نماز جمعہ کے بارے میں اجمالاً مکلف جانتا ہے یا یہ واجب ہے یا یہ حرام ہے. اچھا، تو اب ایک آپشن یہ ہے کہ بھئی آپ دونوں حکموں کے التزام کو ساکت کرا دیں. دونوں حکم کون سے؟ وجوب اور حرمت. وجوب کا التزام بھی ساکت کرا دو، حرمت کا التزام قلبی بھی ساکت کرا دو. یہ ایک آپشن ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ نہیں، دونوں کو ساکت قرار نہ دو، تخیر جاری کر دو، کسی ایک کا مکلف التزام کر لے اور کسی دوسرا جو رہ گیا ہے اس کے التزام کو مکلف ساکت قرار دیا جائے. مصنف کہتا ہے دونوں کو ساکت کرنے پہ اشکال آتا ہے. کون سا؟ تخلف المعلول عن العلت کا. علت سے مراد ہے وہ تکلیف کا وجود جس کے وجود سے علم اجمالی نے کشف کیا ہے، اور یہ التزام قلبی جو ہے یہ ہے اس کا حکم، یہ ہے اس کا لازم. اس کو لازمے کو جب تم ساکت قرار دو گے اور تکلیف وہاں اور اس کی علت جو ہے وہ وہاں موجود رہے تو علت کے موجود ہوتے ہوئے اس کا معلول اور اس کا لازم جب ساکت ہو جائے گا تو تکلف المعلول عن علت ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہی اشکال مصنف کہتا ہے اس دوسری صورت میں بھی آتا ہے. کس صورت میں؟ جب آپ کسی ایک تک حکم کا التزام قلبی کر لیں، جو بچ گیا ہے اس کا التزام قلبی مکلف پہ ساکت قرار دے دے. اس پر یہ تخلف والا اشکال کیسے آتا ہے؟ اب اسی نقطے پہ دھیان دینا ہے. ٹھیک، کہتے ہیں اس نقطے پہ اشکال اس طرح آتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے مکلف نے جس حکم کا التزام قلبی کیا ہے یہ حکم اللہ کی نظر میں اس موضوع کا جس کے وجود کو علم اجمالی نے کشف کیا ہے یہ والا حکم اس کا لازمہ نہ ہو، بلکہ وہ والا ہو جس کو اس نے ساکت کر دیا ہے. جب ساکت کر دیا ہے تو جو اس کا اصلی معلول ہے وہ تو ساکت ہونے کی وجہ سے تخلف کر گیا نا. ٹھیک ہے نا، جو اس کا اصلی معلول ہے اس کا التزام جو ہے اس نے ساکت کیا، تو التزام ساکت کرنے سے احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے وہی والا اس کا لازمہ ہو
وہی والا اس کا جو ہے معلول ہو، جس کا الزام کیا ہے یہ نہ ہو، چونکہ جو ہے شبہ جو ہے شبہ جو ہے موجود ہے کہ بھئی یہ والا حکم ہے یا یہ والا اجماعی تفصیل نہیں ہے، علم اجمالی ہے۔ تو جب احتمال ہے کہ وہ والا حکم جس کے التزام کو اس نے ساکت کیا ہے، ہو سکتا ہے وہی والا حکم جو ہے اس تکلیف کا یا اس موضوع کا ہو جو ابھی علم اجمالی کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا ہے۔ جب وہ ساکت ہو جائے گا تو اس کے ساکت ہونے سے احتمال آ جائے گا کہ اس کا معلول وہی تھا اور وہی ساکت ہو گیا۔ تو لہذا تخلف المعلول عن العلت کا یا تکلیف کے ہوتے ہوئے اس کے التزام نہ کرنے کا یہ اشکال دونوں صورتوں میں آئے گا۔ پہلی صورت جو دونوں کو ساکت قرار دو تو بھی آئے گا، دونوں میں سے کسی ایک کا التزام کرے اور کسی دوسرے کو ساکت قرار دے تو بھی یہ اشکال آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اشکال جو ہے مصنف کہتا ہے اصول کے جریان سے رفع نہیں ہوگا۔ اب واپس آؤ، ترجمہ دینے لگا ہوں۔ لا یدفع بہا، اصول عملیہ کے ذریعے رفع نہیں ہوگا محظور اشکال۔ کون سا اشکال؟ عدم الالتزام، مکلف کے اوپر جو تکلیف کے موجود ہوتے ہوئے اس کے التزام نہ کرنے کا جو اشکال ہے، دونوں کو ساکت کرنے کی وجہ سے جو پیدا ہوا ہے، یہ والا اشکال رفع نہیں ہوگا ان کے جریان سے۔ بل الالتزام میں، یہ اس عدم محظور عدم الالتزام ہے، محظور الالتزام ہے، بلکہ التزام کا محظور، التزام بے خلاف ہی کی ضمیر پھر تکلیف کی طرف جائے گی، حکم واقعی کی طرف جائے گی۔ حکم واقعی کے خلاف کا التزام کرنے پہ محظور ہے، اس محظور کو بھی یہ جریان رفع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ لو قیلا، اگر قائل ہو جائیں المحظور، محظور کے وارد ہونے کا، فی ہے اس عدم التزام میں، یہاں محظور سے مراد اب جو ہے وہ معصیت ہے۔ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ مکلف پر معصیت لازم آ جاتی ہے فی ہے اس عدم التزام سے، یعنی تکلیف کے ہوتے ہوئے اس کا التزام نہ کرنے سے مکلف پہ معصیت آ جاتی ہے، تو پھر یہ عدم التزام کا اشکال رفع۔ اور اگر آپ اس کو معصیت ہی نہیں سمجھتے تو پھر وہ اشکال ہی نہیں ہے۔ تکلیف ہوتی ہو، یعنی تکلیف اور حکم موجود ہو، مکلف اس کا التزام نہ کرے، اب اس کا التزام نہ کرنا معصیت ہے تو پھر یہ اشکال بنے گا۔ اگر یہ معصیت ہی نہیں ہے تو پھر اشکال نہیں بنے۔ لو قیلا، اگر قائل ہو جائیں کہ یہ جو اس نے عدم التزام کیا ہے یہ کیا ہے؟ محظور، یہ لو قیلا المحظور فیہ، فیہ کا مطلب عدم التزام، یعنی عدم التزام میں محظور پایا جاتا ہے معصیت پر، یعنی اگر قائل ہو جائیں کہ اس التزام نہ کرنے میں معصیت پائی جاتی ہے، ہی نائزین کا اشارہ ہے علم اجمالی کی طرف، ہی نائزین یعنی اس وقت، کس وقت؟ یعنی جس وقت علم اجمالی ہے تو اس وقت، یعنی اس وقت جو عدم التزام کا اشکال ہے اس کو یہ رفع نہیں کرے گا۔ یہ یہاں ایک لفظ اور بھی ہے، سنرزہ آپ نے نہیں لکھا ہے، وہ ہے ہی نائزن کے ساتھ ایزن، تمہارے پاس ایزن ہے؟ اچھا، ہی نائزن ایزن، اچھا، اللہ علی وجہ دائر، اگر آپ اس اشکال کو رفع کرنا چاہتے ہیں تو اللہ علی وجہ دائر، وجہ دائر سے مراد دور ہے، وہ اشکال رفع ہوگا دور کی وجہ سے، یعنی دور بنے گا تو رفع ہوگا، ٹھیک ہو گئی بات؟ اب ایزن کا ترجمہ سنو۔ ہمارے پاس ایک ہے علم تفصیلی، ایک ہے علم اجمالی۔ علم تفصیلی کی صورت میں تکلیف موجود ہو اور اس کے التزام کو ساکت قرار دیا جائے تو مکلف پر اشکال آتا ہے، کون سا؟ تخلف المعلول عن العلت کا، عدم التزام کا، ٹھیک ہے؟ اور اس اشکال کے وارد ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب آ جاؤ علم اجمالی میں، کہتے ہیں علم اجمالی میں بھی علم اجمالی نے جو تکلیف بیان کی ہے اس تکلیف کے ہوتے ہوئے اس کے التزام کو جب ساکت قرار دیں گے تو اس کے سکوت سے مکلف کے اوپر عدم التزام کا اشکال آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ کہتا ہے ایزن،
جیسے وہاں آتا ہے یہاں بھی آئے گا. صحیح. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.